صالحین اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اس حوالے سے اپنی تصنیف راہ و رسم منزلہا میں حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو ہر کام میں اعتدال اور میانہ روی پسند ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے جس کی درخواست کے لیے ہم معمور ہیں۔ مجدد کولروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایسا ہی حب عباد اللہ صالحین ذرائع تقرب اللہ میں سے اعلیٰ درجہ کا ذریعہ ہے، باوجود اس کے اگر حد سے متجاوز ہو، یعنی صلحاء کو معبود بنا لیا جائے یا ان کو متصرف مستقل سمجھا جائے یا شریک فی تصرف، اسی طرح پر کہ اللہ تعالیٰ بغیر شراکت ان کے انتظام عالم نہیں کر سکتا، تو یہی بات موجب شرک ہو جائے گی۔ حضرت مجدد گولڑوی قدس سرہ کی اس تنبیہ ضروری کا مقصد یہ ہے کہ انبیاء و اولیاء سے محبت و عقیدت میں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ ان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ خدا کی طرح مستقل متصرف ہیں یا اللہ تعالیٰ ان کے مشورے یا تعاون کے بغیر انتظام عالم نہیں چلا سکتا، یہ سب شرک و کفر ہوگا۔ خداوند عالم سے قرب حاصل کرنے کے لیے انبیاء اور اولیاء سے محبت کرنا درست اور جائز ہے، مگر اللہ کو پس پشت ڈال کر صرف انبیاء اور اولیاء کے حصول قرب کی کوشش کرنا اور خدا کو صفات مخلوق سے متصل سمجھنا بلا شبہ شرک اور تشبیہ ہے۔ حضرت اعلیٰ گولڑوی قدس سرہ اپنی مشہور تصنیف تحقیق الحق میں پہلی فصل میں شرک اور تشبیہ کی تشریح تفصیلاً تحریر فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کا اعتقاد تھا کہ اگرچہ تدبیر و تصرف کلی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، مگر بعض خاص امور جزیہ کی تدبیر میں مستقل ہیں، اسی لیے وہ تو بتوں کی عبادت کو موجب تقرب الہی سمجھتے، ان کے نام پر ذبح کرتے اور ان کی قسم کھاتے تھے، اور ان کی قدرت کاملہ کے عقیدہ کی بنا پر ان سے استعانت یعنی مدد طلب کرتے تھے۔ نیز بشری و انسانی صفات خدا کے لیے ثابت کرتے تھے، اور فرشتوں کو خدا کی لڑکیاں تصور کرتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بعض خاص کی شفاعت لازمی قبول ہوتی ہے، وہ خدا تعالیٰ کی رضا نہ بھی ہو، جیسے بادشاہ اپنے بعض خاص کی سفارش طوعاً و کرہاً قبول کر رہا ہوتا ہے۔